बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 11 नवंबर है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कराची से एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, एक तो वाक़या कैसे हुआ वो शेयर करूंगा, क्योंकि ये बड़ा हैरान कुन वाक़या है। पहले ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा अपनी नौइयत का मुख्तलिफ वाक़या है। एक 45 साला ख़ातून एक बच्चे को कल जो है वो हॉस्पिटल ले आई और उसके बाद वहाँ से फ़रार हो गई। जब डॉक्टरों ने उस बच्चे को चेक किया तो वो मुर्दा था और उसके साथ ज़्यादती भी हुई थी। ये जो है मामला, लेकिन फिर ख़ातून जो है बाद में अब गिरफ़्तार हुई है। उसने पुलिस तफ्तीश में क्या कुछ बताया है, ये वाक़या क्या था और ये सारा मामला बच्चा और उसके साथ ज़्यादती, कत्ल और फिर उसके बाद एक ख़ातून का 45 साला ख़ातून का एक 12-14 साल के बच्चे के कत्ल में इस तरह इन्वॉल्व होना, इसने जो है कल से ही बड़ा हैरान किया हुआ था। मुझे भी मेरे पास ये ख़बर कल आ गई, लेकिन क्योंकि इसकी तफसील नहीं आई थी और अभी गिरफ़्तारी के हवाले से भी कोई ख़बर नहीं आई थी, तो मैंने कहा जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं तो आपके साथ सारे मामलात शेयर करूं। और वीडियो के एंड में मैं अपने व्यूअर्स से एक तो माज़रत भी करूंगा एक, और शुक्रिया भी अदा करूंगा। ये दोनों चीज़ें मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको अंदाज़ा है। मैं इंशाअल्लाह वीडियो के आखिर पे उसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे कि माज़रत मैं क्यों करूँगा और क्या मामला है। बहरहाल जी, कराची बहादराबाद का इलाका, बहुत ही हैरान कुन वाक़या। गुज़श्ता रोज़ एक ख़बर चलती है कि एक ख़ातून जो है वो बच्चे की लाश छोड़कर जो है वो फ़रार हो गई है। ख़ातून गाड़ी पे बच्चे को लाई थी और फ़रार हो गई। अच्छा, वाक़या क्या है इसके हवाले से थोड़ी तफसील आपको बता देता हूँ। होता यह है कि एक ख़ातून जो है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक बच्चे को लाती है और डॉक्टरों को कहती है इसका इलाज करना है। डॉक्टर्स जो है वो बच्चे को जब चेक करते हैं तो ख़ातून को बताते हैं कि जी बच्चा की तो डेथ हो चुकी है। अब बच्चा जो है वो उसके ऊपर तशद्दुद भी हुआ होता है। ख़ातून कहती है अच्छा ठीक है। वो ईदी जो है उसके अपना ईदी की हेल्पलाइन, ईदी फाउंडेशन की हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करती है और कॉल करने के बाद उनको कहती है कि जी मैंने एक लाश मुंतकिल करनी है। जब ये ईदी फाउंडेशन के रज़ाकार जो है आते हैं तो उनको कहती है कि ये लाश बहादराबाद में वाक़या एक करीबी फलाही इदारा है, वहाँ पर मुंतकिल की जानी है और आप ये करें कि आप एम्बुलेंस में बच्चे की लाश ले जाएं। मैं अकेली हूँ, मेरे पास गाड़ी भी है, तो मैं ये करती हूँ कि मैं गाड़ी में आप लोगों को फॉलो कर लेती हूँ। ये लोग जो है वो बच्चे की लाश ले जाकर जो ख़ातून फलाही इदारे का बताती है उसके पते पर पहुंचते हैं, इंतज़ार करते हैं और ये इंतज़ार लंबा होता जाता है, क्योंकि या ना तो ख़ातून ने आना होता है और ना वो आती है। इस पर जो है पुलिस को इत्तला की जाती है, पुलिस रश करती है, पुलिस आती है, बच्चे को हॉस्पिटल ले आते हैं, बच्चे का पोस्टमार्टम होता है। पता चलता है कि बच्चे के ऊपर तशद्दुद, बहिमाना तशद्दुद किया गया, उसके जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद के निशानात होते हैं। बच्चे के जो है वो डेथ हो चुकी होती है और पुलिस की जो सर्जन हैं ख़ातून, उनके मुताबिक बच्चे के साथ ज़्यादती भी हुई होती है। और पुलिस मज़ीद ये बताती है कि पोस्टमार्टम में कि जी बच्चे की मौत जो है वो दम घुटने की वजह से हुई है। ये बड़ा हैरान कुन वाक़या होते हैं। पुलिस पता करती है हॉस्पिटल वालों से, उनसे पूछती है क्या कुछ हुआ, तो पुलिस को पता चलता है और ईदी के रज़ाकार बताते हैं कि इस तरह ख़ातून आई थी गाड़ी के ऊपर, उसने हमें कहा कि जी आप लाश शिफ्ट करें। तो जब हम लाश शिफ्ट करने गए तो ख़ातून उसके बाद नहीं। पुलिस इसके बाद जो है वो अपनी जो है वो कार्रवाई शुरू करती है। सीसीटीवी कैमरास और दूसरे जो टेक्निकल इनके पास, पुलिस के पास फैसिलिटीज़ होते हैं, साइंटिफिक तरीके से ये उसको कोशिश करते हैं फॉलो करने की। हैरान कुन तौर पर पुलिस की मैं इसको दाद इसलिए दूंगा कि ज़ाहिर बात है पुलिस अगर कोई काम करना चाहे तो कर लेती है, और वो भी कराची की पुलिस अगर ना करना चाहे तो बिल्कुल भी नहीं करती। तो बहरहाल पुलिस फॉलो करती है, सीसीटीवी फुटेज देखती है। सीसीटीवी फुटेज इनके सामने आती है हॉस्पिटल के बाहर की, उसमें ये गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर इनको मिल जाता है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर जब चेक किया जाता है तो हैरान कुन तौर पर वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन में फ़रहान जावेद नामी शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। ये उस फ़रहान जावेद को जब फॉलो करते हैं, चेक करते हैं, तो ये फ़रहान जावेद एक बिल्डर का काम करता है। ये बनाता है मुख्तलिफ बिल्डर्स जैसे बिल्डिंग्स वगैरह और ये बाकी काम करते हैं। तो बहरहाल पुलिस को जो है वो नंबर मिल जाता है, नंबर रजिस्टर से जो है वो, और फिर ये चेक करते हैं तो एक और तरीक़ाकार ये इख्तियार करते हैं कि जिस नंबर से ईदी फाउंडेशन को कॉल की जाती है उस खातून की तरफ से, तो वो नंबर भी ये लोग जो है निकालते हैं पुलिस वाले और जो है उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। बहरहाल उसके बाद जो है ये लोग जब इसको फॉलो करते हैं, इनको पता चलता है फ़रहान बिल्डर ये सारा, तो उसके बाद ये फ़रहान और इसकी माँ दोनों गिरफ़्तार हो जाते हैं। 45 साल ये ख़ातून है जी, और ये जो है हैरान कुन तौर पर बड़े अजीब व गरीब बहाने बनाए जा रहे हैं। अभी तक पुलिस ने इनको दोनों को पकड़ लिया है, फ़रहान को, उसकी माँ, दोनों गिरफ़्तार हो जाते हैं। और उसके बाद इनकी वो गाड़ी भी निकल आई है जिसमें ये लाश ले आए थे, उसके साथ 4 अदद बेलन
یہ جو آٹا خواتین روٹیاں بنانے کے لیے بیلن یوز کرتی ہیں، خاتون یہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو بیلن کے ذریعے تشدد کیا ہے، جو کہ مجھے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے، تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے مزید چیزیں آئیں گی، کیونکہ بچے کی باڈی کی تصاویر میں نے دیکھی ہیں اور چیزیں بھی جو بتا رہے ہیں پولیس والے یا چیزیں، ان سے واضح پتہ چلتا ہے کہ بچے کے اوپر بیلن سے تشدد نہیں ہوا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو بلڈر ہے اس نے 20,000 روپے بچے کے اوپر چوری کا الزام لگا کر اس کے اوپر تشدد کیا ہے، بہیمانہ تشدد کیا ہے، اور اس تشدد کے دوران ہی بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اب یہ انہوں نے اس کا گلا دبایا ہے، اس کو رسی سے باندھا ہے، اس کو مار کے مار دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ مزید اب تفتیش ہو رہی ہے بچے کے، مزید بھی ظاہری بات ہے وہ پوسٹ مارٹم اور چیزیں مزید رپورٹیں بھی آئیں گی، لیکن یہ ابھی تک جو ہے یہی کہہ چکے ہیں کہ جو ہے یہ ہمارا گھریلو ملازم تھا، اور جو ہے اس طرح اس نے 20,000 روپے چوری کیے تھے اور بیلن سے ہم نے مارا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور ہم اس کو مارنا نہیں چاہتے تھے۔ ابھی یہ کہنے بچے کے ساتھ اس کی ایک بہن بھی ہے جو مجھے اطلاعات ملی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بچہ ملازم ہے، اور حیران کن طور پر یہ بچہ کسی غریب فیملی سے، کہا یہ جا رہا ہے شاید پنجاب سے، میں اس کو کنفرم کر رہا ہوں۔ جو میرے دوست وہاں پہ جو صحافی ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بچہ اور اس کی بہن مختلف گھروں میں یا اسی گھر میں کام کرے، کیونکہ جب بچے کی باڈی پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لی تو اس کے ساتھ اس کی بہن بھی تھی بچے کی۔ تو کہا یہ جا رہا ہے، یہ ابتدائی اطلاعات ہیں جو میں نے وہاں سے کلیکٹ کی ہیں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جی جو بچے کی بہن اور یہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں، اور اس طرح اس بچے بیچارے 12 سے 14 سال کا یہ بچہ ہے۔ اب ایک چیز بڑی حیران کن ہے اور اس کی سمجھ نہیں آ رہی، پولیس اس کے اوپر بھی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، کیونکہ ڈاکٹرز نے یہ رپورٹ دے دی کہ بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اگر فرض کریں ان کی یہ سٹوری لے بھی لی جائے کہ جی بچے نے چوری کی تھی اور 20,000 کی چوری کا معاملہ تھا اور تشدد کر کے مارا گیا ہے، تو وہ زیادتی والا معاملہ، یہ زیادتی کس نے کی ہے؟ ابھی تک خاتون اور اس لڑکے نے تفتیش میں اس کے حوالے سے جو میری اطلاعات ہیں، ابھی مزید بھی پتہ چلے گا، ظاہری بات ہے پولیس اپنے طریقے سے تفتیش کرے گی، سب پتہ چل جائے گا۔ ابھی تک انہوں نے اس حوالے سے منہ نہیں کھولا ہے۔ بہرحال پولیس ان کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، نامعلوم مقام کے اوپر ان کو منتقل کر دیا گیا ہے، اور بچے کی باڈی جو ہے وہ پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لے لی ہے۔ ظاہری بات ہے اس کے جو لواحقین ہیں ان کے حوالے سے جب تک میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں نہیں پتہ چلا تھا، لیکن ظاہری بات ہے پولیس ان کے لواحقین کو اس بچی سے پوچھے گی کہ یہ بچہ کون تھا۔ بہرحال یہ جو ہے پولیس اس کے اوپر جو ہے مطلب کام کر رہی ہے، اور پولیس کی کوشش ہے کہ بچے کے جو لواحقین ہیں ان کو جو ہے وہ تلاش کریں اور پتہ کریں کہ آخر یہ معاملہ کیا تھا، اور دراصل واقعی، اور اس چیز پہ بھی انویسٹیگیٹ کریں کہ کیا واقعی انہوں نے جو ہے تشدد کر کے مارا ہے یا کچھ اور معاملہ ہے۔ بہرحال کسٹڈی اور جو پولیس ہے اس کے لیے انعام کا بھی میں آپ کو اگر بتانا بھول جاؤں تو پولیس جنہوں نے گرفتار کیا اور اس سارے پروسیس میں حصہ لیا اور جنہوں نے جانفشانی سے کام کرتے ہوئے کراچی کی پولیس نے گرفتار کیا ہے فرحان کو اور اس کی ماں کو، ان کے لیے بھی انعامی رقم کا اعلان کر دیا گیا۔ بہرحال یہ جو ہے تشدد ہوا اور یہ ساری سٹوری تھی۔ اب تک کی یہ ڈیولپمنٹس اس سٹوری کو لے کر کل سے یہ سٹوری آ رہی تھی، گرفتاری ہو گئی ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ کرے یہ تفتیش صحیح پراپر رخ پہ جائے، کیونکہ میں ایسی بہت ساری خبریں ہمارے پاس روز آتی ہیں، کیونکہ میں ایسی بہت ساری خبریں آپ کو رپورٹ کر کے بتا چکا ہوں کہ ایک دفعہ یہ خبر چلتی ہے، غریب بچے ہوتے ہیں، والدین ان کو مجبوری کے اپنے پیٹ کی آگ ظاہری بات ہے ٹھنڈی کرنے کے لیے، اور مجبوری کے اور پتہ نہیں کون کون سی مجبوریاں ہوتی ہیں لوگوں کی، کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے لوگوں کے، اور پھر یہ ظالم لوگ، یہ قاتل لوگ، یہ درندے لوگ ان بچوں کے ساتھ بہیمانہ تشدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ انسانوں والا سلوک بھی نہیں کرتے، ان کو اپنے ساتھ سلاتے نہیں ہیں، ان کو زمین پہ سونا پڑتا ہے، اور پتہ نہیں ان بیچاروں کو کون کون سی مشکلات۔ اللہ جو ہے ایسے لوگوں کو ذلیل کرے، اور اللہ جو ہے سب کی مشکلات آسان کرے، کیونکہ ظاہر ہے جو بھی بچہ اس طرح چھوٹی عمر میں مزدوری کرنے کے لیے والدین بھیجتے ہیں تو خوشی سے کوئی نہیں بھیجتا ہوتا، ظاہری بات ہے ہر کسی کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے اتنی غربت ہے اور ایسی چیزیں ہیں کہ والدین کو بھی اتنا بندہ بلیم نہیں کر سکتا کہ جی والدین بھی بیچارے مجبور ہوتے ہیں، یا وہ کسی ایسی جگہ ڈال دیتے ہیں جہاں بچہ کھا پی سکے اور کچھ تھوڑا بہت پڑھ سکے، یا کسی کے ہاں مزدوری پہ بھیج دیتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں جو روز ہمارے سامنے آتی ہیں، اور دل دکھتا ہے خدا کی قسم ان چیزوں کو دیکھ کے، بندے کے نا آنسو نکل آتے ہیں کہ اللہ کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرے۔ اب یہ بچہ غریب ہوگا، کل کو کچھ پیسے دے دلا کے صلح ہو جائے گی، اس بیچارے کی زندگی چلی گئی، والدین کو تھوڑے پیسے مل گئے، اور یہ دنیا اور یہ ملک اور یہ معاملات اور یہ قانون اور یہ ساری چیزیں ایسی چلتی رہیں گی اور چل رہی ہیں۔ تو بہرحال دعا ہے اللہ کرے اس بیچارے کو انصاف مل جائے جو 12-14 سال کا، وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، پیچھے جو ہے یہ لوگ جو ہے اس کو کوئی انصاف مل سکے۔ یہ بڑی دردناک سٹوری تھی جی، میں اس کے حوالے سے انشاءاللہ مزید بھی اگر کوئی تفصیلات میرے پاس آئیں گی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ بہرحال ایک معذرت کرنی تھی، اور ایک میں نے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ معذرت اس لیے کہ کل میں نے ایک ویڈیو کی اور اس میں نے 2 غلطیاں کی ہیں،
اور میں اتنا خوش ہوتا ہوں جب میرے اپنے ویور جو ہے وہ اتنے غور سے ویڈیو دیکھتے ہیں کہ وہ میری ایک ایک غلطی پکڑتے ہیں اور پھر مجھے کمنٹس میں بھی لکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری باتیں بھی مجھے جو ہے میسج بھی کر رہے ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی مجھے باتیں سنا رہے ہوتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ میں کوشش ہوتی ہے میں کس چیز میں انسان ہوں, مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. ایک تو کل میں نے 10 دسمبر کہہ دیا تھا, میں نے ثانیہ مرزا اور شعیب ملک پہ ویڈیو کی ہے تو وہ میں نے غلطی سے کہا تھا, کل 10 نومبر تھا. اور ایک جو ہے میں نے کہہ دیا تھا کہ ان کے بیٹے کی شادی, یعنی کہ ان کے بیٹے کی برتھ ڈے تھی, میں نے شاید شادی کہا ہے اس ویڈیو میں. اور مجھے پھر آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے, مجھے آپ لوگوں نے جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کا بھی کہا ہے. مجھے آپ لوگوں کا میں اس لیے بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. یقین کریں مجھے مطلب سمجھ رہے ہیں ویڈیو کرنے کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے کہ جب مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ ویڈیو کے 7ویں یا 6ٹھے منٹ 5ویں منٹ 3رے منٹ پہ وہ میری غلطی تھی اور میرے ویورز نے اس کو پکڑا ہے اور باقاعدہ ٹائم لکھ کے نیچے رکھا ہے کہ جی شاہد بھائی آپ نے یہ غلطی کی اس ویڈیو میں. تو آپ لوگوں کی یہ جو نشاندہیاں ہوتی ہیں اس سے ہمیں بڑا ٹھیک کرنے کا موقع ملتا ہے. جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہماری کیا پوزیشن تھی, اور اب اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کی وجہ سے, آپ لوگوں کی غلطیاں ٹھیک کروانے کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے اب جو ہے معاملات کافی بہتر ہیں. اور اسی طرح آپ لوگ فالو بھی کرتے رہیں, ویڈیوز بھی دیکھتے رہیں, لائک بھی کرتے رہیں, شیئر بھی کرتے رہیں اور ہمیں جو ہے اس طرح ہماری غلطیاں بھی بتاتے رہیں تو انشاءاللہ مزید امپرومنٹس آئیں گی. بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں, بہت زیادہ دعائیں, اور آپ سب کے لیے دعا کیا کریں. میری تو یقین کریں بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے, دل دکھتا ہے جب اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں. تو اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے اور ہر کسی کی مشکلات دور کرے. اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو, اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے, ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے, مظلوموں کو انصاف ملے. بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.